امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں دخل ابی المسجد، میرے والد گرامی مسجد میں داخل ہوئے، یعنی امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام۔ فَإِذَا هُوَ بِأُنَاسٍ، جب مسجد میں آپ داخل ہوئے تو مسجد میں پہلے سے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، من شیعتنا، ہمارے کچھ شیعہ مسجد میں پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے۔ کاش جب ان مجالس میں امام زمان تشریف لائیں تو وہ بھی ہمیں کہیں کہ میں جس مجلس میں گیا اس میں میرے شیعہ بیٹھے ہوئے تھے۔ رائے خشودی فرزند زہرا بلند تر سلام۔ فدنا منہم، میں عبارت اس لیے پڑھتا ہوں کہ جو مفاہیم میں نہیں سمجھ سکا آپ ان تک پہنچ جائیں۔ امام تشریف لائے اور امام خود ان شیعوں کے نزدیک آئے۔ اب امام کا نزدیک آنے کا کیا مطلب ہے؟ جس کی جو معرفت ہے۔ فسلم، لگتا یہ ہے کہ امام جب تک تشریف لائیں نزدیک آئیں شیعوں کو پتہ نہیں چلا، اس لیے کہ امام نے پہلے سلام کیا ہے۔ آپ امام کو سلام دیتے ہیں، آپ امام کی زیارت کرتے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ امام جواب دیتے ہیں نہیں دیتے؟ امام جواب دیتے ہیں، لیکن امام کیسے جواب دیتے ہیں؟ یہ جو آپ امام کو سلام کرتے ہیں یہ سلام نہیں ہے، جواب سلام ہے۔ امام پہلے آپ کو سلام کرتے ہیں تو آپ کو اذن ملتی ہے کہ آپ سلام کریں امام کو۔ وسلم ثم قال لهم، سلام کیا اور پھر ان سے کہا، امام نے ان سے کہا، یہی حدیث میں آپ کو نقل کر رہا ہوں، میں صرف راوی ہوں، بیان کرنے والا ہوں، جو شیعہ علی ہے یہ روایت سب کے لیے ہے۔ واللہ، امام اس میں جلالہ کی قسم کھا رہے ہیں، اور اگر امام معصوم قسم کھائے وہ بھی پھر اس میں جلالہ کی قسم کھائے، پھر وقت نہیں انہیں میں بیان کروں۔ انی لأحب ریحکم وارواحکم، خدا کی قسم کھا کے آپ سے کہہ رہے ہیں، شیعیان علی ابن ابی طالب سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی قسم مجھے تمہاری خوشبو سے محبت ہے۔ شیعہ علی کی خوشبو ہوتی ہے، شیعہ علی وہ ہے جس کے عمل سے ولایہ علی کی خوشبو آتی ہو۔ مجھے تمہاری خوشبو سے محبت ہے۔ انی لأحب ریحکم وارواحکم، اور تمہاری یہ خوشبو تمہارے بدن سے نہیں ہے، تمہاری روح سے ہے۔ جس روح سے یہ خوشبو آتی ہے اس روح سے بھی میں محبت کرتا ہوں۔ اگر اس کے گہرائی کو سمجھیں آپ، ہماری محبت کہاں ہے امام سے؟ امام کی محبت آپ سے کیسی ہے؟ امام آپ کے بدن سے نہیں، آپ کی روح سے محبت کرتے ہیں، آپ کی حقیقت سے محبت کرتے ہیں، آپ کی ذات سے محبت کرتے ہیں، آپ سے آنے والی اس خوشبو سے محبت کرتے ہیں۔ امام میرے میں خوشبو کہاں ہے؟ یہ خوشبو بھی امام نے خود ہمیں دی ہے اور اس کے بعد ہمیں یہ شرف دے رہے ہیں کہ مجھے تمہاری خوشبو سے محبت ہے۔ انی لأحب ریحکم وارواحکم وانی لعلی دین اللہ۔ امام کو یہ کہنا پڑا ہے، وَإِلَّا یہ واضحات میں سے ہے، اظہر من الشمس ہے۔ امام فرما رہے ہیں کہ میں اللہ کے دین پہ ہوں۔ وَمَا بَيْنَ أَحَدِكُمْ، اور اگر تم جہاں ابھی ہو وہاں سے جنت میں جانا چاہو تو ایک قدم کا فاصلہ ہے،
صرف ایک مرحلہ ہے، تم اس مجلس سے فرش اعلیٰ سے سیدھا جنت میں جا سکتے ہو، اور وہ اگر جان یہاں تک پہنچ جائے۔ امام اشارہ کر کے فرماتے ہیں کہ اگر جان یہاں تک پہنچ جائے تو تم جنت میں پہنچو گے۔ اور باقی بہت سی روایت ہے کہ جب مومن کی جان دنیا میں ہوتے ہوئے ابھی جان نکلی نہیں ہوتی ہے، آخری عمر ہوتی ہے، اس وقت موت سے پہلے اسے پنجتن کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ تم اگر چاہو جنت میں جانا تو ایک مرحلہ ہے، ایک جان کنی ہے، اگر یہ جان نکل جائے اور آخری مرحلہ آئے تم ہماری زیارت کرو گے، تم جنت میں پہنچو گے۔ روایت میں ہے امیر المؤمنین آخری وقت میں مومن کو اپنی زیارت سے کا شرف دیں گے اور اسے جنت میں اس کا مقام دکھائیں گے، اور پھر اسے پوچھیں گے جانا ہے یا رہنا ہے۔ کوئی بھی مومن، دوسری روایت میں ہے کہ ملک الموت مومن پر 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہوتا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ شفیق ہوتا ہے۔ بھئی جان نکالنا ہے، شفقت کا جان نکالنے سے کیا تعلق ہے؟ آپ کا خیال ہے آپ کی جان نکل رہی ہے، در حقیقت کو آپ کو جان مل رہی ہے، آپ کو دیدار علی و اولاد علی نصیب ہو رہا۔ یہ جان نکل نہیں رہی، یہ جان مل رہی ہے، زندگی مل رہی ہے۔ فَأَعِينُونَ بِوَرَعٍ وَإِجْتِهَادٍ، ایک مرحلہ ہے، تم جنت میں ہو، تمہیں جنت میں پہنچانے کی ذمہ داری بھی ہماری ہے، تمہیں جنت کی ضمانت بھی ہم دے رہے ہیں، لیکن تمہیں ہماری مدد کرنی ہوگی۔ فَأَعِينُونَ، آپ ہماری مدد کریں کہ ہم آپ کو جنت پہنچا سکیں۔ مولا کیسے ہم آپ کی مدد کر سکتے ہیں؟ بِوَرَعٍ وَإِجْتِهَادٍ، پرہیزگاری سے اور سعی و کوشش سے۔ صرف عقیدے کی بنیاد پر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا، عقیدے کے بغیر بھی کوئی جنت میں نہیں جا سکتا۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ کسی کو جنت نصیب ہو اور اس کے دل میں علی کی محبت نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ لیکن یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ کسی کے دل میں علی کی محبت ہو اور وہ علی کے نقش قدم پہ نہ چلے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کے دل میں محبت تو ہے لیکن وہ علی کے نقش قدم پر نہ چلے؟ تم ہماری مدد کرو۔ رسول خدا ایک جگہ دیوار بنا رہے تھے، ابھی تو فی الحال یہ دیواریں گر رہی ہیں، کل کو دیوار بننا شروع ہو جائے گی۔ جو تعاون کر سکتے ہیں وہ کریں، جو کچھ نہیں کر سکتے میری طرح وہ آ جائیں یہاں ذرا دیوار بنانے میں 1-2 اینٹ اٹھانے میں مدد کر دیا کریں۔ رسول خدا دیوار بنا رہے تھے، ایک صحابی گزر رہے تھے، کہا میں مدد کروں؟ کریم مدد دیتا بھی ہے، آپ کو کھلاتا بھی ہے، اور کریم کو اگر کوئی آپ آفر کریں تو ٹھکراتا بھی نہیں۔ رسول خدا سے کہا میں مدد کروں، رسول خدا نے مدد کرو، اس نے دیوار بنانے میں مدد کی، پتہ نہیں کتنے دیر لگی، دیوار بن گئی۔ اس کے بعد کہا یا رسول اللہ میں نے کام کیا، مجھے اجرت چاہیے، میں نے کام کیا، مجھے اس کی اجرت چاہیے۔ رسول خدا نے فرمایا مانگ، کیا مانگنا ہے؟ جب مجھے جنت چاہیے۔ یہ آپ کو سکھا رہے ہیں، یہ احادیث سکھا رہی ہیں مانگو، اور کیا مانگنا ہے؟ مجھے جنت چاہیے۔ رسول خدا نے توقف فرمایا، کچھ لمحوں کے لیے خاموش ہوئے۔ ابھی کچھ لمحوں کی خاموشی میں رسول خدا کہاں گئے وہ خدا جانتا ہے، خدا سے کیا اذن لیا وہ خدا کو معلوم ہے۔ کہا ٹھیک ہے میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، تمہیں جنت ملے گی، تمہیں اجرت ملے گی، لیکن اعینونی بطول السجود، اپنے سجدوں کو لمبا کر کے میری مدد کرو۔ یہاں امام آپ سے مدد مانگ رہے ہیں، اعینونا، ہماری مدد کرو۔ کس کے لیے مدد چاہیے؟ خود آپ کے لیے مدد چاہیے۔ آپ کو
پہنچانا ہے جنت تک، یہ ضمانت ہے، ہر شیعہ کے لیے ضمانت ہے کہ تمہیں جنت تک میں پہنچاؤں گا، اور انشاءاللہ معصومین کے ساتھ ہم جنت میں وارد ہوں گے، لوائے حمد کا پھریرا ہوگا اور جنت میں ہم جائیں گے، لیکن امام کی مدد، ورع اور اجتہاد، کوشش کیے بغیر، عمل کے بغیر۔ اور ہمارا عمل بھی کیا عمل ہے؟ ہم جو عمل کریں گے وہ کیا عمل ہے؟ ہم نماز جو پڑھیں گے وہ کیا نماز ہے؟ ہماری نماز کہاں ہے اور امام زین العابدین کی نماز کہاں ہے؟ ایک شخص نے دیکھا امام نماز میں تھے، امام کی ردا گر گئی، اس نے بعد میں آگے کہا امام آپ نماز پڑھ رہے تھے، نماز میں ابا لینا مستحب ہے، آپ کی ردا گر گئی تھی۔ امام نے فرمایا وہ نماز ہی کیا ہے جس میں پتہ چل جائے کہ ردا دوش پر ہے یا گر گئی ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، حضور امام زمانہ بلند تر صلوات۔ اگر نماز وہ ہوتی ہے جس میں پتہ نہ چلے کہ پاؤں سے تیر نکالا جا رہا ہے، پھر ہماری نمازیں کیا؟ ہمارا عمل کیا؟ راوی نے پوچھا امام سے، اچھا اگر یہ نماز اسے کہتے ہیں تو ہم جو پڑھتے ہیں وہ کیا ہے؟ کہا کوئی بات نہیں، تم سے وہی نمازیں قبول، تم وہی نماز پڑھو جو تم پڑھ سکتے ہو، لیکن مستحبات کو ساتھ پڑھ کر تدارک کرو، سنت نمازوں کو بھی ساتھ میں پڑھنے کی عادت بنائیں۔ وَمَنْ يَأْتَمَّ مِنْكُمْ بِإِمَامٍ، اگر تم میں سے کوئی کسی امام کو فالو کرتا ہے، فَلْيَعْمَلْ بِعَمَلِهِ، پھر اس کے پیچھے اس کے نقش قدم پر چلنا بھی ہوگا۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم امام کے نقش قدم پر چلیں، محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم امام کی طرح بننے کی کوشش کریں، ہمارا کردار امام کے کردار کا آئینہ ہو، کوشش کریں۔ ہاں ہو نہیں سکتا الگ مسئلہ ہے، امیر المومنین نے فرمایا کہ تم نہیں پہنچ سکتے ہو مجھ تک، لیکن کوشش تو کرو نا۔ میرے شیعہ یہ تو کہہ سکو کہ ہم نے کوشش کی، لیکن علی آپ کا عمل کہاں، میرا عمل کہاں؟ انتم شورۃ اللہ، اب امام آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے نگہبان ہیں، یعنی امر و نہی الہی کے نگہبان، آپ دین خدا کے نگہبان آپ ہیں۔ آج تو یہ دنیا کو پتہ چل گیا ہے کہ عالم اسلام کے نگہبان مکتب تشیع ہیں۔ اگر شیعیان علی ابن ابی طالب نہ ہوتے تو شاید آج اسلامی کسی ملک کا وجود باقی نہ ہوتا۔ جس طرح اسرائیل بڑھ رہا تھا اس کو کس نے روکا؟ اس کو نعرہ حیدری نے روکا ہے۔ وَأَنْتُمْ أَعْوَانُ اللَّهِ، تم اللہ کے اعوان ہو، انصار ہو۔ آپ امام زمانہ کے اعوان و انصار کی دعا کرتے ہیں، امام کے اعوان، امام کے انصار، اللہ کے اعوان، اللہ کے انصار، دین خدا کے اعوان، دین خدا کے انصار، آپ اعوان اللہ ہیں۔ وَأَنْتُمْ أَنصَارُ اللَّهِ وَأَنْتُمُ السَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ۔ آپ کو بہت کہا جاتا ہے نا فلان سابقون میں سے ہیں اس لیے انہیں مانو، امام فرما رہے ہیں آپ اولون میں ہیں، آپ سابقون میں ہیں۔ اس کی تشریح زیادہ ہے، میں اس میں وارد نہیں ہوتا ہوں۔ انتم السابقون الی الجنہ، تشریح خود امام نے فرمائی۔ سابق یہ نہیں ہے کہ اسلام پہلے لایا ہو، سابق وہ ہے جو سب سے پہلے جنت میں جائے۔ بھئی سب سے پہلے اسلام لائے اور سب سے پہلے جہنم چلا جائے تو کون سا سابقون ہوا؟ اس سابقون کا فائدہ کیا ہوا؟ سابقون وہ ہیں جو جنت میں سب سے پہلے جائیں، اور جنت میں سب سے پہلے کون جائیں گے؟ عزاداران سید الشہداء۔
ابھی باقیوں کا حساب کتاب چل رہا ہوگا، وہ عالم محشر میں ہوں گے، لیکن عزاداران سید الشہداء امام حسین کے ساتھ تحت عرش الہی ہوں گے۔ امام کے جوار میں جب ہوں گے تو سب سے پہلے آپ سے کہا جا رہا ہوگا چلو جنت چلو، لیکن کوئی جنت کی طرف نہیں جائے۔ جنت کی دعوت ہے اس عالم محشر میں، آپ نے نفسا نفسی سنا ہوا ہے، وہ بھی ہیں، وہ باقی لوگوں کے لیے ہے، لیکن شیعوں کے لیے نہیں ہے۔ البتہ جو حقیقی شیعہ ہیں، جو شیعہ امام جعفر صادق علیہ السلام ہیں، جب آپ ایسے نہ جائیں، آپ کو کال آئے کہ آپ کی باری ہو گئی ہے، آپ جنت میں جائیں، تو آپ کو لینے کے لیے جنت کی حوریں آئیں گی۔ اب اعلان نہیں ہو رہا، اب حوریں آئی ہیں اور آپ سے کہا جا رہا ہے جنت کی طرف تشریف لائیے۔ عزادار آنکھ اٹھا کے حور کی طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ پوچھا جائے گا کیا ہوا؟ جنت کی طرف دعوت ہے، حوریں آ کے دعوت دے رہی ہیں، کہہ رہے ہیں ہم جمال حسین کو دیکھ رہے ہیں، یہی ہماری جنت ہے۔ انتم السابقون الی الجنہ، سب سے پہلے جنت میں جانے والے آپ ہیں، اس لیے آپ سابقون ہیں، سب سے جنت میں جانے والے آپ ہیں، اس لیے آپ اولون ہیں۔ قد ضمننا لکم الجنان بزمان اللہ ورسولہ، اللہ اکبر۔ امام ارشاد فرمائے میں ضمانت دیتا ہوں جنت کی، لیکن اپنی ضمانت نہیں دے رہا، میں ضمانت دیتا ہوں اللہ کی اور اللہ کے رسول کی ضمانت دے رہا ہوں تمہیں جنت کی۔ اس میں بہت ہے، باتیں بہت ہیں، پھر کبھی انشاءاللہ صرف ایک اشارہ کر دوں۔ ابھی بصیر ہے، جنت کی ضمانت دی، امام نے عمل ہوا، کوئی بات ہوئی، اس کے بعد کہا تمہیں جنت کی بشارت ضمانت دیتا ہوں۔ کہا کہ مولا آپ نے اپنی طرف سے دے دی، اپنے والد کی طرف سے بھی دے دیں، اپنے جد کی طرف سے بھی دے دیں، امیر المومنین کی طرف سے بھی دے دیں، رسول خدا کی طرف سے بھی دے دیں، اللہ کی طرف سے۔ اس نے مانگنا شروع کیا اور یہ ضمانتیں امام دیتے چلے گئے۔ کیا ابھی بصیر کو اعتبار نہیں تھا امام کی ضمانت پہ؟ باقی ضمانتیں کیوں مانگا؟ امیر المومنین کی ضمانت پہ بھی اعتبار نہیں تھا، رسول خدا کی ضمانت پہ بھی اعتبار نہیں تھا، اللہ کی ضمانت کیوں مانگ رہا تھا؟ اس لیے کہ جو پہلی جنت ملی ہے، پہلی ضمانت میں پہلی جنت مل گئی ہے، اس پہلی جنت کے بعد دوبارہ ضمانت مانگ رہا ہے، یعنی جنت میں مجھے اس سے باعلیٰ تر مقام چاہیے، دوسری ضمانت اس سے بہتر جنت، تیسری ضمانت اس سے بہتر جنت۔ یہاں امام خود بھی ضمانت دے رہے ہیں، رسول کی ضمانت بھی دے رہے ہیں اور اللہ کی ضمانت بھی دے رہے ہیں۔ کأنکم فی الجنہ تنافسون فی فضائل الدرجات، تمہارا مسئلہ یہ نہیں ہوگا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ، نہیں، تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ جنت میں تم کس درجے پر ہو، تمہارا آپس میں یہ مقابلہ چل رہا ہوگا۔ ایکم احسن عملا، تم میں سے بہترین کون ہے اور کس کو وہ مقام ملا ہے اور کون معصومین سے کتنا قریب ہے۔ ہم تمام مرحومین کے لیے دعا کرتے ہیں نا کہ جوار معصومین نصیب ہو، کتنوں کو نصیب ہو جائے؟ کتنے ریت کے ذرات جوار سمندر میں ہیں، جتنے ذرات سمندر کے جوار میں ہیں اتنے مومنین جوار امیر المومنین میں ہو سکتے نہیں ہو سکتے؟ ہو سکتے ہیں، کیونکہ علی کا گھر جنت میں سمندر جتنا ہوگا نہیں ہوگا، علی کے گھر کے مقابلے میں ہماری حیثیت ایک ذرے سے زیادہ کی نہیں ہوگی۔ نہیں، یہ مثال میں نے بہت کم دی ہے، یہ سمندر اگر علی کے فضائل لکھنا شروع کرے سمندر خشک ہو جائے گا، علی کے فضائل ختم نہیں ہوں گے۔ کل مومن منکم صدیق، آپ میں سے ہر ایک مومن، اب پہلے امام سب کی بات کر رہے تھے، جم کی بات کر رہے تھے، انی احب
ریحکم و ارواحکم، آپ کی خوشبو، آپ کی ارواح مجھے پسند ہے، مجھے محبت ہے۔ اب شروع کیا ایک ایک سے بات کرنا کہ آپ میں سے ہر ایک صدیق ہے۔ صدیق وہ ہوتا ہے جسے یا خدا صدیق کہے یا معصوم صدیق کہے۔ آپ میں سے ہر ایک صدیق ہے، یعنی آپ کے زبان پر جو ہے وہ آپ کے دل میں بھی ہے۔ آپ کی زبان پر اگر علی ولی اللہ ہے تو آپ کے دل میں بھی علی ولی اللہ ہے۔ جس کی زبان اور دل میں علی ولی اللہ ہو، اس کے کردار میں بھی علی ولی اللہ ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا پھر اس کے کردار میں کچھ اور ہو، نہیں ہو سکتا۔ وہ منافق ہوتا ہے، وہ مکھی کی طرح ہوتا ہے، کبھی شیرینی پہ بیٹھتا ہے، کبھی گندگی پہ بیٹھتا ہے۔ وہ جو علی کی بھی تعریف کرتا ہے، دشمن علی کی تعریف کرتا ہے، وہ مکھی کی طرح منافق ہوتا ہے۔ اگر علی سے محبت ہے تو ہمارے کردار میں بھی وہ محبت چھلکے گی۔ کل مؤمن منکم صدیق و کل مؤمنۃ منکم حورا، ہر مومنہ حور ہے۔ تو اب اگر گھر میں جائیں اپنی بیگم کی زیارت کرنے کے لیے تو یہ سمجھ کے زیارت کریں کہ یہ جنت کی حور ہے۔ میری بہنیں بھی سن رہی ہوں گی شاید۔ کبھی کبھار یہ ہوتا ہے جنت میں حور مل جائیں گی، اس کے بعد یہ جنت میں ہمیں کہاں دیکھیں گے؟ بھئی حور آپ کے عمل کی جزا ہے، آپ کا عمل جزا سے بہت بہتر ہے۔ آپ کا حسن جو یہاں ہے وہ اور ہے، آپ کا حسن جو جنت میں ہے وہ اور ہوگا۔ جو مومنات کا حسن جنت میں ہوگا اس کے مقابل میں حوروں کا حسن کچھ بھی نہیں ہے۔ انتم کل مؤمنۃ منکم حورا۔ قال امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام۔ اب امام فرما رہے ہیں، امام جعفر صادق ارشاد فرما رہے ہیں کہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب نے ارشاد فرمایا، صلوات پڑھ دیجیے محمد علی یا قمبر قم فاستبشر، قمبر اٹھو اور جھوم جاؤ۔ اور کیا چاہیے؟ ان فضائل کو سمجھنے کے بعد اس میں ہماری کوئی فضیلت نہیں تھی، ہاں ہمیں اتنے کریم مولا ملے ہیں، فضیلت ساری ادھر ہے۔ ہمارا صرف اتنا ہے کہ ہم متمسک ہوں، اس میں جھوٹ نہ ہو کہ ہم متمسک اگر ہیں، اگر ہم ان کے ساتھ ہیں تو یہ ساری پھر آپ کی کمالات ہیں۔ فاللہ ساخط علی الامہ ما خلا شیعتنا، اگر کسی امت میں ہمارے شیعہ نہ ہوں تو خدا ان سے ناراض ہے۔ اگر خدا کا لطف ہے، کرم ہے، کوئی بارش رحمت آ رہی ہے تو وہ شیعوں کے فضل سے۔ الا وان لکل شیء شرفا وشرف الدین شیعتنا، ہر چیز کا شرف ہوتا ہے اور دین کا شرف ہمارے شیعہ ہیں۔ ابھی آپ کو پتا ہے دین اسلام کا شرف شیعہ علی ابن ابی طالب ہے۔ الا ان لکل شیء عمادا وعماد الدین شیعتنا، ہر چیز کا ستون ہوتا ہے، دین کا ستون ہمارا شیعہ ہے، یعنی ہمارا شیعہ دیندار ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمارے شیعہ کو دین کا پتہ ہی نہ ہو۔ میں مجلس میں چلا جاتا ہوں، محرم میں 10 دن چلا جاتا ہوں، میں شیعہ ہوں، نعرہ حیدری لگا دیتا ہوں، شیعہ ہوں، دین کا کچھ پتہ ہے؟ شریعت کو کچھ پتہ ہے؟ نہیں، اس کا تو مجھے کچھ پتہ نہیں۔ تجھے نہ فقط شریعت کا پتہ ہونا چاہیے بلکہ ہمارا شیعہ شریعت کا ستون ہوتا ہے، ہمارا شیعہ شرف ہے۔ وَأَلَا إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ سَيِّدًا، ہر چیز کا سید ہوتا ہے۔ وَسَيِّدُ الْمَجَالِسِ، مجلس و شیعتنا، اور تمام مجالس کا سردار فرش عزا ہمارے شیعوں کی مجلس ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ الا ان لکل شیء شہودا، ہر شے کا، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی گواہ ہوتا ہے۔ وشہود الارض ارض سکان شیعتنا فیہا، وہ زمین جہاں ہمارے شیعہ نے قدم رکھا ہو،
جس زمین پہ ہمارے شیعہ رہتے ہوں اس شیعہ کی روح کی خوشبو کی وجہ سے یہ زمین گواہ بن جائے گی. ہر چیز کا گواہ ہوتا ہے، اور زمین میں سے جو قطعہ گواہ ہوگا، گواہی دے گا، وہ قطعہ ہوگا جس پر ہمارے شیعہ نے قدم رکھا ہوگا. آپ کا قدم کتنا بابرکت ہے، آپ کا قدم اس مٹی کو حیات دے رہا ہے، اس مٹی کو زبان دے رہا ہے، اس مٹی کو شہود بنا رہا ہے، اس مٹی کو عرفان کے اس منازل تک پہنچا رہا ہے کہ اسے پتہ چل رہا ہے، اس میں ادراک آ رہا ہے، اس میں گویائی آ رہی ہے. اگر یہ مٹی اس منزل تک پہنچتی ہے تو اس مٹی پر جس کی وجہ سے اسے یہ فضیلت ملی وہ کہاں ہوگا؟ آپ کا کیا درجہ ہوگا؟ الا ومن خالفکم منصوب الی هذه الآیات. جو آپ کا مخالف ہے، امام سے کسی نے پوچھا ناصبی کون ہوتا ہے؟ ہمیں تو پتہ ہے کہ ناصبی کون ہوتا ہے، جو امام کو نعوذ باللہ برا بلا کہے، ائمہ اہل بیت کو برا کہنے والا ناصبی ہے. امام سے پوچھا ناصبی کون ہوتا ہے؟ کہا ہمیں برا کہنا مشکل ہے، جس کے دل میں ہماری عدوت ہو، ہمارا بغض ہو، وہ ہمیں برا نہیں کہتا، ہمارے شیعوں کو برا کہتا ہے. جو ہمارے شیعوں کو برا بلا کہے وہ ناصبی ہے. ان کے لیے، ناصبیوں کے لیے، مخالفین کے لیے آیت کا یہ آیت ہے وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بہت مشقتیں اٹھائی ہیں، جنہوں نے بہت عبادتیں کی ہیں، جنہوں نے بہت کچھ کیا ہے اب اس زندگی میں، بہت سی عبادتیں کی ہیں، لیکن ان تمام عبادتوں میں سے ان کو ان عبادتوں کا اجر حامیہ کی صورت میں ملے گا، آتش جہنم کی صورت میں ملے گا. اس لیے کہ خدا کو عمل نہیں چاہیے ہوتا، خدا کو اچھا کام نہیں چاہیے ہوتا، خدا کو اچھے لوگوں کا اچھا عمل چاہیے ہوتا ہے. اگر وہ اچھا نہ ہو، ناصبی ہو، تو اس کا عمل اس کے منہ پہ دے مارا جائے گا. اس کا جتنا عمل زیادہ ہوگا اتنا اسے آگ میں جلایا جائے گا. عمل بغیر محبت اہل بیت کے فائدہ نہیں دیتا ہے، اور بغیر عمل کے محبت اہل بیت ہوتی بھی نہیں ہے. اگر ہو تو فائدہ دے دے گی، لیکن ہوتی نہیں. اپنے آپ سے جھوٹ بولنے کا تو کوئی فائدہ نہیں کہ میرے دل میں محبت تو بہت ہے، میں کسی سے کہوں میں آپ سے محبت بہت کرتا ہوں، وہ مجھے کوئی کام کہیں گے میں یہ کام تو نہیں کر سکتا. اچھا تو تم مجھ سے بہت محبت کرتے ہو تو پھر فلاں کام کرو، وہ بھی میں نہیں کر سکتا. مجھے آپ سے محبت بہت ہے، لیکن آپ کچھ کہیں میں آپ کی کال اٹھاؤں، نہیں وہ تو میں نہیں اٹھاؤں گا. اس کا کیا مطلب؟ محبت نہیں. یہ بچے بھی اگر آپ کے اپنا بابا سے کہیں بابا میرے لیے آئس کریم لے کے آئیں، ایک دن لے کے نہ آئیں، کدھر ہیں آپ کے بابا؟ ٹھیک ہے، انہیں آئس کریم کھلائیں آج. ٹھیک، دوسرے دن پھر کہیں، پھر لے کے نہ آئیں، تیسرے دن پھر کہیں میں بھول گیا، پھر کہیں بیٹا آئی لو یو، میں آپ کو بہت چاہتا ہوں. کیا چاہتے ہو؟ آئس کریم تو لاتے نہیں. یہ بچہ نہیں مانے گا یہ محبت. بغیر عمل کے محبت نہیں ہو سکتی ہے. اگر ہو تو قبول ہے، اگر محبت ہو تو قبول ہے. کس سے؟ پیرالائز ہے، پڑا ہوا ہے بستر پہ، ہل نہیں سکتا، اس کے دل میں اگر محبت ہے یہی کافی ہے، اس کے لیے محبت کافی ہے. لیکن آپ اور میں تو چل پھر رہے ہیں، ہم تو بہت کچھ کر سکتے ہیں. ہم اس محبت کو ہمارے لیے کیسے کہا جا سکتا ہے کہ وہ محبت کافی ہے؟ الا ومن دعا منکم فدعوته مستجابہ. اللہ، تم میں سے جو کوئی بھی دعا کرے گا وہ مستجاب الدعوات ہوگا، اس کی دعائیں قبول ہیں. اس کے لیے کتنا کام کرنا چاہیے؟ آپ کو پتہ نہیں، کوئی ادھر جو بہت بڑی سیلری لے رہا ہوگا، 1 ملین 2 ملین روپیہ لے رہا ہوگا، اس کے لیے 30 دن 28 دن کام کرتے ہیں. کس لیے؟ کہ 1 ملین 2 ملین مل جائے.
یہ ایسی طاقت مل رہی ہے، ہاتھ اٹھا کے دعا کرو یہ پتھر سونا ہو جائے گا۔ کتنا کرنا چاہیے اس کے؟ امام کی ضمانت ہے۔ میں متن اس لیے پڑھ رہا ہوں، ایسا نہیں ہے میں کوئی لفاظی کر رہا ہوں۔ الا ومن دعا منکم، دعا کرنا شرط ہے، جو دعا کرو گے دعوتہ مستجابہ، اس کی دعا قبول ہے۔ الا ومن سأل منکم حاجہ، اب تو بونس مل رہا ہے، اب جو ملنے جا رہا ہے وہ اس دنیا سے نہیں ہے بھی نہیں ہے، اس دنیا کی ملکوت کی بات ہے۔ آپ میں سے جو ایک حاجت مانگتا ہے فَلَهُ بِهَا مِئَةَ حَاجَةٍ، آپ ایک حاجت طلب کرتے ہیں، خدا ایک حاجت نہیں دیتا، اس ایک حاجت مانگنے کی ادا خدا کو اتنی پسند آتی ہے کہ آپ کی 100 حاجتیں پوری کر دیتا ہے۔ یا حبذا، ہم یہ امام کتنا فخر کرتے ہیں، آپ پہ فخر ہے امام کا۔ یا حبذا حسن صنع اللہ الیکم، خدا کو تم سے کتنا پیار ہے۔ اس ملعون نے زینب کبریٰ سے کہا تھا نا کیف رأیت صنع اللہ فیکم، کہ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا، اللہ کا برتاؤ۔ شہزادی نے فرمایا تھا ما رأیت الا جمیلا، یہ وہ سارا جمال جو ہمیں نظر نہیں آ رہا امام دکھا رہے ہیں کہ تمہارے ساتھ خدا کا برتاؤ دیکھ کے میں کہہ اٹھتا ہوں ما رأیت الا جمیلا، کتنا خدا کو تم پیارے ہو۔ تخرج شیعتنا یوم القیامہ من قبورہم، قیامت کے دن یہ آپ بھی اٹھیں گے ہم بھی اٹھیں گے انشاءاللہ، مشرقۃ الوانہم ووجوہہم، ہمارے چہرے اور ہمارے رنگ درخشاں ہوں گے، چمک رہے ہوں گے، اور یہ چمک اس روح کی طہارت کی وجہ سے ہے۔ جو روح محب اہل بیت ہے اس کے عمل کی وجہ سے، اس میں جو نورانیت ہے آج نظر نہیں آئے گا۔ آج محب اہل بیت ہو، دوسرا ناصبی ہو، ساتھ بیٹھے ہوں، اگر اس نے میک اپ کیا تو وہ شاید زیادہ گلو کر رہا ہوگا، لیکن جب یہ حجاب ہٹ جائیں گے تو پھر نظر آئے گا نور۔ آپ کتنے نورانی ہیں، آپ کے نور سے ابھی اس محفل میں جو کچھ نورانی لوگ بیٹھے ہیں، خدا کرے سارے ہوں لیکن کچھ یقینی ہیں، ان کی وجہ سے اس ماحول کا فرش اعضاء کا ماحول ایسا بن جاتا ہے کہ باتیں ہمارے دل میں اترتی ہیں، یہ ان اولیاء اللہ کی وجہ سے۔ لیکن یہ حجاب ہٹ جائے گا قیامت کے دن، حجاب کوئی حجاب نہیں رہے گا، یوم القیامہ ہے۔ اس دن جو شیعہ اٹھے گا اپنے قبر سے، اس کے نور سے محشر جگمگانا شروع کرے گا۔ قد اعطوا الامان ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اس دن نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی حزن ہے۔ آخری جملہ ہے اور آپ کی زحمت تمام۔ واللہ اشد حبا لشیعتنا منا لهم، بات شروع قسم سے کی، امام نے قسم کھائی دے، واللہ لأحب ریحکم وارواحکم، اللہ کی قسم ہے کہ مجھے تمہاری خوشبو اور تمہاری روح سے بڑی محبت ہے۔ اس قسم سے شروع کی تھی، اب آخر کیا ہے؟ واللہ، اللہ کی قسم، اللہ تم سے ہم سے کہیں زیادہ محبت کرتا ہے۔ میں اسپیچ لیس ہوں، میرے پاس کہنے کچھ بھی نہیں۔ امام کی اتنی محبت ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، ہم میں اتنا کیا ہے جو اتنی محبت ہمیں مل رہی ہے امام کی طرف سے۔ امام کہہ رہے ہیں میں تمہاری خوشبو سونگھتا ہوں، تمہارے قریب آتا ہوں، تمہاری خوشبو سے محبت کرتا ہوں، اور تمہارے لیے یہ تمام چیزیں جنت کی ضمانتیں، اور ان تمام ضمانتوں کے بعد جنت میں بھی نہ فقط جنت پہ پہنچو گے، وہاں بھی تم تنافس کر رہے ہوگے، درجات میں آگے سے آگے بڑھ رہے ہوگے۔ اتنی محبت کرنے والا امام کہتا ہے بات بتاؤں سمجھ لو، اگر کہ تم سے ہم جتنی محبت کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ اشد شدید ترین محبت خدا کو تم سے ہے۔
کیا کہوں اس خدا کے لیے؟ اس خدا کا میں کیسے شکر ادا کروں؟ کیسے میں سبحان اللہ کہوں؟ کیسے میں الحمدللہ کہوں؟ امام کی محبت سے زیادہ، آپ کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، ماں کی محبت سے زیادہ خدا کی محبت ہے، کیوں؟ باپ کی محبت سے زیادہ امام کی محبت ہے، کیوں؟ باپ ایک حیوانی محبت کر رہا ہوتا ہے، ایک رشتہ ہوتا ہے انسان کا، حیوانی محبت ہے، لیکن امام آپ سے رحمانی محبت کر رہا ہوتا ہے، اور امام وہ جو رحمانی محبت کر رہا ہوتا ہے وہ در حقیقت رحمت الہی کا مظہر ہوتا ہے۔ امام کی محبت مظہر رحمت الہی ہے، مصدر محبت، اصل محبت اللہ کی ہے۔ اس لیے اللہ کی محبت بہت زیادہ ہے۔